سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 94. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم، وہ عذر بیان کرتے ہیں وہ بہانے بناتے ہیں الیکم تمہاری طرف. اذا رجعتم، جب تم واپس جاتے ہو، جب تم واپس جاؤ گے الیہم ان کی طرف. قل، کہہ دیجئے، لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ. لن نؤمن لکم، ہرگز ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ، یقیناً ہمیں اللہ نے بتا دیے، من اخبارکم، تمہارے حالات کو. وسیر اللہ، اور جلد اللہ دیکھیں گے، عملکم، تمہارے عمل، ورسولہ، اور اس کا رسول. ثم تردون، پھر تم پلٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب، جاننے والے کی طرف، الغیب، چھپی ہوئی کو، والشہادہ، اور ظاہر کو. فینبئکم، تو تم کو بتائیں گے، بما کنتم تعملون، اللہ تمہیں بتائے گا، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو. اچھا جی، یہ آپ پیچھے سے پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ لوگ خواہ مخواہ نہیں چلے نبی کے ساتھ، سوائے وہ جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، اور وہ جو نہیں پاتے کہ وہ کیا خرچ کریں. ان کے علاوہ یعنی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی، پیسہ تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے منہ موڑا، تو وہ لوگوں کے اوپر اللہ کی پکڑ ہے. پھر ہم نے لاسٹ آپ لوگوں نے آیت پڑھی 93 میں، جو ان یقوموا مع الخوالف ہے، جس میں ترجموں میں لکھ دیا گیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں. تو اس میں عورتیں تو نہیں ہیں، پیچھے ہی لکھے ہوئے خوالف کون ہے. خوالف خلف سے نکلا ہے، پیچھے، پیچھے کو کہتے ہیں. خوالف کا مطلب پیچھے رہنے والے. تو پیچھے رہنے والے کون تھے؟ ضعفاء کے اوپر، کمزور، مریض تھے، وہ جن کے پاس خرچ کے پیسے نہیں ہیں اور جو نبی کے پاس آ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. تو یہ تو بالکل واضح بات ہے، اس کے اندر عورتوں کو خواہ مخواہ ڈالنے کا کوئی سینس نہیں ہے. اور اگر عورتیں ہوتی تو خوالفات آتا، پھر پیچھے رہنے والیاں اکارڈنگ ٹو عربک لینگویج. تو یہ ہے کہ اس کے بعد اب جو ہم نے یہ بات پڑھی آیت نمبر 94 میں کہ وہ آپ کی طرف عذر بیان کرتے ہیں، یعنی آ کے ایکسکیوز پیش کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹ کے جائیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہیے گا کہ تم اب ایکسکیوز مت بیان کرو، ہمیں اللہ نے بتا دی ہے، تمہاری خبریں اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں. کیا بتا دی ہیں؟ کہ ان کو خوشی تھی پیچھے رہنے میں. یہ جو آپ نے خبریں ان کی پڑھی، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کے اس پہ مہر لگا دی، یہ آیت نمبر 87 میں، کہ وہ خوش ہیں کہ ان یکونوا مع الخوالف، وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہوں، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، تو وہ سمجھتے نہیں. اس کے علاوہ بھی کہ یہ لوگ تو اپنی جان بچانے والے لوگ ہیں، اور یہ فریح المخلفون، یہ بڑے خوش ہیں پیچھے رہ کر. ان کو ناپسند ہے کہ وہ جہاد کریں. آیت نمبر 81 میں بھی یہ بات بیان کی گئی تھی. ان کو گرمی سے ڈر لگ رہا تھا کہ گرمی بہت ہوگی. تو یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی خبریں، اب اس کے لیے ہمیں کوئی اور سورس ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں سے ڈھونڈنے، کون سی خبریں اللہ نے کیسی بتائی، پیچھے لکھی ہوئی ساری بات. تو یہ بول دیا یعنی نبی کو کہ آپ ان کو کہیے کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ تم لوگ کتنے سچے ہو، کتنے جھوٹے ہو، اور اللہ اب تمہارا عمل اور اس کا رسول دیکھیں گے. اگر تم سچے بھی ہو یا تو اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتے ہو تو صحیح ہے، دیکھتے ہیں تمہارا عمل کیا ہے، تمہارے اعمال کیا ہے. اور ویسے بھی تم تو اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، جو اللہ جانتے کس کو ہے، غیب کو بھی جانتے ہو، اور گواہ شہادہ یعنی حاضر کو بھی جانتے ہو، اور پھر اللہ تمہیں بتائیں گے جو تم کرتے ہو. آیت نمبر 95، سیحلفون باللہ، جلد وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جلد وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، اذا انقلبتم، جب تم لوٹ کر جاؤ گے، الیہم، ان کی طرف، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم درگزر کرو ان سے، فاعرضوا عنہم، تو درگزر کرو ان سے، انہم رجس، بے شک یہ سب سخت ناپاک ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ہے اس وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں. اب دیکھیے کیا کہا کہ جلد ہی قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پلٹ کے جاؤ گے ان کی طرف، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوں گے
تو یہ پھر آئیں گے اور بڑی قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان کو ایکسکیوز کر دیں اور غلطی مطلب کہ ہماری نہیں ہے اور ہمارا تو یہ مسئلہ تھا, ہمارا وہ مسئلہ تھا. اور آپ سورہ فتح پڑھیں گے, اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیچھے رہنے والے لوگوں کے اسٹیٹمنٹس کیا ہیں, کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے مال ہیں, پیچھے ہماری اولادیں, ہمارے ان میں ہم مشغول رہ گئے تھے, تو اس لیے یہ ہو گیا تھا مسئلہ, ہم نہیں چل سکے. تو کہا کہ ان سے اعراض کرو, اگنور کرو, ان کو جواب مت دو کیونکہ یہ سخت ناپاک ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے کاموں سے جو جان چھڑاتا ہے اور جو اللہ کے کام کرنا نہیں چاہتا, اللہ بھی اس کے اوپر کیا ڈال دیتے, پلیدی ڈال دیتے. یہ جو بات آ رہی ہے نا, یہ ناپاک ہیں, چھوڑ دو ان سے, ان کے منہ لگنے کی کیا ضرورت ہے, پتہ ہے مجھے کہ ان کا عمل کیا ہے اور مجھے پتہ ہے ان کی سوچیں کیا ہے, اور اب آ کے عذر پیش کریں. اب دیکھیں یہاں پہ آج کے دور میں تھوڑی ہمیں عذر اس طرح پیش کرنے پڑتے جیسے اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, کیونکہ ہر انسان جو تھا اس وقت اس کی اوپر ایک آنکھ ہوتی تھی کہ بھائی یہ کیوں نہیں گیا, وہ تو ساتھ تھا ہمارے, اس نے ایسا کیوں کیا. جیسے اگر نماز میں جماعت میں کوئی نہیں آئے تو صاف پتہ چل جائے گا یہ بندہ نماز میں نہیں آئے. تو جس طریقے سے آج میں اور آپ جانتے ہیں نا ایک دوسرے کو جو مسلمان ہوتے ہیں, تو اس طرح سے ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی تھی اپنی ریپوٹیشن کو برقرار رکھنا. تو یہ آ کے نبی کے پاس کیا بنا رہے ہیں, اپنی پوزیشن صحیح کر لیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو اعراض کرو, یہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے, اور بدلہ ہے ان کو اس کا جو وہ کمائی کر رہے ہیں, جو گناہ انہوں نے کمائے اسی کی وجہ سے یہ اس مقام پہ بھی آج پہنچے. آیت نمبر 96, یحلفون لکم لترضوا عنہم, وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے, لترضوا عنہم, تاکہ آپ راضی ہو جائیں ان سے. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, تو اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ, لا يرضى, نہیں وہ راضی ہوں گے, عن القوم الفاسقین, نافرمان لوگوں سے. اب کیا کہا کہ قسمیں کھاتے تمہارے سامنے تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں. قسمیں بار بار یہ جو بات آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ منافق آدمی جو ہوتا ہے نا, اس کے پاس اپنی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی بات کی, اپنی بات کو کیسے ثابت کرے نا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں, اور اصل میں جھوٹ بولنے کی اس کی بڑی عادت ہوتی ہے. تو ایسے انسان کو جو ہے نا قسموں کا سہارا لینا پڑتا ہے. جو بندہ ہم کہتے ہیں نا یہ جو زیادہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹا ہے, کیوں, یعنی ایسا ہے کہ اس کی کوئی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, اسی وجہ سے اس کو کیا کرنی پڑتی ہے, قسمیں کھانی پڑتی ہے. تو اب یہ ہے کہ قسمیں کھانے والے کے حوالے سے سورہ قلم جو ہے اس میں بھی اللہ نے فرمایا, حلاف مہین, بے وقت قسمیں کھاتا ہے وہ بندہ جو ظاہر اللہ کو ناپسند ہے. یہاں پہ بھی یہی قسمیں کھا کے اپنی بات کا یقین دلا رہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دے, تو اگر آپ راضی بھی ہو گئے نا تو اللہ راضی نہیں ہوگا نافرمان لوگوں سے. یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو, اور اگر اللہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں, ساری دنیا ناراض ہو جائے. لیکن اگر اللہ ناراض ہے تو پھر میں اور آپ اگر لوگوں سے رضا لے بھی لیں ان کی, وہ ہم سے خوش بھی ہو جائیں, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی کو بولا جا رہا ہے اگر نبی بھی راضی ہو جائے تو اللہ راضی نہیں ہوں گے. کیوں, کیونکہ یہ فاسق لوگ ہیں. اور آج ہمارے کیا کہتے ہیں, نبی کو راضی کر دو تو اللہ راضی ہو جائیں, یہ ولیوں کو راضی رکھو تو اللہ راضی ہو جائیں گے. تو یہ پوائنٹ یہاں پہ یہ کہ فاسق کس کو کہا جاتا ہے, منافقین کو فاسقین اللہ نے کہا ہے. فاسق کس کو کہا ہے, جس کو جو ایمان لانے کے بعد جس کو سب کچھ معلوم ہے اور اس کے باوجود وہ غلط کام کرتا ہے. اچھا جی, اب دیکھیے کیا فرمایا آیت نمبر 97 میں, الاعراب اشد کفرن, اعراب بدو یعنی یہ بدوی یعنی جن کو کہتے ہیں عرب, دیہاتی, الاعراب دیہاتی. اس کو آپ زیادہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا اگلی آیتوں میں اس کا میننگ. اور بھی دیہاتی اشد بہت سخت ہیں, کفرن کفر میں, ونفاقن اور منافقت میں, واجدر اور اس قابل ہیں, اللہ یعلم کہ نہ وہ جانے, حدود ما انزل اللہ جو اللہ نے اتاری ہے, علی رسول ہی اپنے رسول پر, واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والے حکمت والے. یہاں پہ کیا بات بولی جا رہی ہے, دیہاتیوں کی بات آ رہی ہے اسپیشلی. الاعراب دیہاتی لوگ یعنی وہ جو شہری نہیں ہوتے, بہت سخت ہیں کفر میں اور منافقت میں, اور اس قابل ہے کہ پھر نہیں جانتے وہ, یعنی اس لائق ہو چکے ہیں اپنی کفر اور منافقت کی وجہ سے کہ وہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے پھر کہ اللہ کی حدود کیا ہے. یعنی وہ اس قابل بن گئے ہیں, یعنی وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو اللہ کی حدود نہیں پتہ کہ اللہ نے کیا بولا ہے, رسول نے ان کو کیا بیان کیا ہے. یا جیسے ہم کہیں کہ جس انسان کا کفر اور منافقت بہت عروج پر پہنچ جائے,
تو اس انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا نا کہ اللہ کی حدود کیا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے جرائم کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کو کیا پتا کہ یہ بھی گناہ ہے، کیوں؟ اس کی وہ سوچ کا مقام ہی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جو سخت کفر اور منافقت میں تھے اس وقت خاص طور پر یہاں دیہاتیوں کا تذکرہ کیا گیا، اور وہ اس قابل ہے، جو یوں ترجمہ یوں کیا گیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ نہ جانے حدود جو اللہ نے اتاری ہے اس کے رسول پر. حالانکہ وہ تو زیادہ ان کو تو جاننا چاہیے جن کو نہیں پتا، بظاہر تو ہمیں یہ بولنا چاہیے نا. لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ ہے یہ اسٹائل کو سمجھے عربی کا، کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اسی لیے اس قابل ہو چکے ہیں، یعنی اپنی منافقت اور کفر کی وجہ سے کہ وہ زیادہ تر اللہ کی حدود نہیں جانتے جو اللہ نے اتاری، اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے علم کے ساتھ جو کچھ بھی ہے ان کے ساتھ جو ڈیلنگ ہو رہی ہے یا ان کے اوپر عذاب نہیں اتار رہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ کی حکمت ہے. لیکن پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جب بندہ کیا کرتا ہے، ایک تو جہالت ہوتی ہے اس کے پاس، اور دوسرا کیا ہوتا ہے اپنے کفر سے نہیں ہٹتا، تیسرا اس نے جو اپنے گندے معاشرے سے جو چیزیں غلط سیکھی ہوتی ہے، جو نیگیٹیوٹیز اس سے سیکھی ہوتی ہے، اس کو دور نہیں کرتا، بلکہ وہ دوسری جگہوں پہ بھی جا کے وہی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اپنا کردار نہیں بدلتا. تو پھر وہ اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے، اللہ رسول سے اور اللہ کی ایتھکس سے یا جو بھی آپ کہیں یعنی اچھائیوں سے دور ہو جاتا ہے. اب یہ یعنی ان تمام لوگوں میں جو منافقت جو بتائی جا رہی تھی اس میں اب دیہاتیوں کو شامل کیا گیا خاص طور پر. اب یہاں پہ آپ دیکھیں اگلی باتیں بھی دیہاتیوں کے حوالے سے 98 میں دیکھیں فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے مَن يَتَّخِذُ، جو سمجھتے ہیں، جو بناتے ہیں، مَا يُنْفِقُ، جو خرچ کرتے ہیں، مغرمًا، تاوان، وَيَتَرَبَّصُ، اور انتظار کرتے ہیں، بِكُمْ، تم پر، الدَّوَائِرَ، زمانے کی گردشوں کا، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. اب کیا کہا، دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بناتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، تاوان، یہ بناتے مطلب جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ایسا سمجھا جیسا کہ تاوان دینا پڑ رہا ہے. تاوان آپ کو پتہ ہے نا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، رینسم جو ہوتا ہے، یعنی کسی کو چھڑانے کے لیے، تو اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ ہاں بھائی اب کیا کریں، دینا تو پڑے گا، ایک بوجھ سمجھ کر، جیسے بہت بڑا ان کے اوپر خرچہ آ گیا تو وہ ان کو دینا جو ہے اتنا برا لگتا ہے اللہ کے راستے میں. یہ منافقت کی بتائی جا رہی ہے نا، ساری کردار بیان کیا جا رہا ہے، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے جو منافق لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں پیچھے منافق کے حوالے سے کیا کیا باتیں آئی ہیں. منافق جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، منافق جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، منافق مومنوں کو جب وہ بہت بیچارے جو مشکل سے کماتے ہو تھوڑا تھوڑا سا خرچ کرتے تو اس کو تانے دیتے ہیں، جب اللہ کے رسول کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کم کیوں دیے، مجھے زیادہ دیں. یعنی ان کا ایک کمپلیننگ بیہیویئر ہے، ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے ہیں. ان کو یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے کیا کریں، ان کو بس یہ کہ ہمارے لیے رسول کیا کر سکتے ہیں، مفاد پرستی. اور کیا آپ نے پڑھا منافق کے حوالے سے کہ منافق اور کیا کرتا ہے، جنگوں کے میدان میں پیچھے بیٹھے رہنے پہ اس کو زیادہ خوشی ہے بنسبت اس کے کہ وہ آگے بڑھ کر اللہ کا کام کرے. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کہا کہ وہ تاوان سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے پڑھا، اور جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور انتظار کرتے کہ تم پر کیا ہے، زمانے کی گردشیں. تو زمانے کی گردشیں سمجھتے کیا ہے، یعنی مشکلات ہیں ان کے اوپر، مسلمانوں کی مشکلات کے لیے یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان پر جو ہے وہ بری گردشیں ہیں، اور اللہ سننے والے جاننے والے، یعنی کیا ہوگا، انہی کے اوپر آئے گی یہ ساری مصیبتیں، یہ جو مسلمانوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر پرابلمز ہے. اچھا جی، اب آپ پڑھیں آگے دیکھیں لکھا ہے 99 میں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان رکھتے اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ، اور لیتے ہیں، مَا يُنْفِقُ، جو خرچ کرتے ہیں، قُرُبَاتٍ، قربت کا ذریعہ، عند اللہ، اللہ کے یہاں، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ، الا انہا قربۃ لہم، سن لو کہ بے شک ان کے لیے قربت ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتی، جلد اللہ ان کو داخل کریں گے اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشے والے رحم فرمانے والے. اب فرماتے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں اس کو کس کا انہوں نے ذریعہ بنایا، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنا لیا. ان کو اللہ سے قریب ہونے کے لیے وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. اور یہ لوگ کیسے کہ یہ تاوان سمجھ رہے،